یہ سنیے، مسجد اقصی قادیان میں پہلی دفعہ 7 جنوری 1938 کو لاؤڈ سپیکر لگا۔ 1938 کو 7 جنوری کو لاؤڈ سپیکر لگتا ہے، اور یہ اتنا بڑا واقعہ ہے اس زمانے کے لحاظ سے کہ حضرت مسلم موعود علیہ السلام، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر خطبہ دیتے ہیں، اور اس وقت میں 10 سال کا تھا، کیونکہ 28 میں پیدا ہوا ہوں آخر پر۔ تو اس وقت وہ خطبے میں فرما رہے ہیں، اب وہ دن دور نہیں کہ ایک شخص اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ساری دنیا میں درس و تدریس پر قادر ہو سکے گا۔ اب بتائیں کہ میرے جیسے جاہل نادان بچے کا وہاں موجود ہونا، وہ تصور بھی کر سکتا تھا کہ یہ وہ لڑکا ہوگا جو اٹھے گا اور اس پیشگوئی کا مصداق بنے گا۔ فرماتے ہیں ابھی ہمارے حالات ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے، ابھی ہمارے پاس کافی سرمایہ نہیں، اور اب علمی دقتیں بھی ہمارے رستوں میں حائل ہیں، لیکن اگر یہ تمام دقتیں دور ہو جائیں اور جس رنگ میں اللہ تعالی ہمیں ترقی دے رہا ہے اور جس سرعت سے ترقی دے رہا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قریب زمانہ میں یہ تمام دقتیں دور ہو جائیں گی۔ تو بالکل ممکن ہے کہ قادیان میں قرآن اور حدیث کا درس دیا جا رہا ہو، اور جاوا کے لوگ اور امریکہ کے لوگ اور انگلستان کے لوگ اور فرانس کے لوگ اور جرمنی کے لوگ اور آسٹریلیا کے لوگ اور ہنگری کے لوگ اور عرب کے لوگ اور مصر کے لوگ اور ایران کے لوگ اور اسی طرح تمام ممالک کے لوگ اپنی اپنی جگہ وائرلیس کے سیٹ لیے ہوئے ادھر سن رہے ہوں۔ اس طرح خدا اپنے نشان ظاہر کرتا ہے، پھر کیوں شکوک و وہموں میں مبتلا ہو کر تم اپنی عاقبت کے درپے ہوتے ہو؟ لیکن اگر خالص ہو اپنے عہد بیت میں اور خدا کی تائیدیں تمہیں یقین دلا رہی ہیں کہ یہ درست فیصلہ تھا بیت کا، تو پھر اپنے طرز عمل میں وہ ادب اختیار کرو جو لازم ہے میرے جیسے کمزور انسان کے لیے نہیں، بلکہ نفخ روح کے تقاضے کی وجہ سے، کیونکہ جس خلیفہ کو خدا بناتا ہے، جو اس کے مسند تک بیٹھتا ہے، وہ اسی نفخ روح سے برکت پاتا ہے، نئی نفخ روح اس پر نہیں ہے، لیکن اسی نفخ روح سے برکت پاتا ہے۔ اس لیے اس مقام کو کبھی پیش نظر سے ہٹانا نہیں، اور ذاتی طور پر میں اپنے آپ کو جو سمجھتا ہوں مجھے بہتر پتہ ہے، میں نہایت ناکارہ انسان ہوں، علمی لحاظ سے کمزور، بسا اوقات اتنی غلطیاں کرتا ہوں کہ سارے خلفاء نے مل کر جو ظاہری علوم کی غلطیاں ہیں، میں پھر بتا رہا ہوں ظاہری علوم کی، وہ اتنی نہیں کی ہوں گی جتنے میں اکیلا ہی کر چکا ہوں اب تک، پھر بھی اللہ برداشت فرما رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ غلطیاں بشری کمزوریاں ہیں، بچپن کے غلط سکولنگ کے نتیجے میں میری تربیت اللہ اور طرح فرما رہا تھا، اسکول کے میں پڑھنے والے مولوی بن رہے تھے، وہ اور طرح بن رہے تھے، ظاہری علوم پر جو ان کو دسترس ہوئی وہ مجھے نصیب نہیں ہوئی، میں جانتا ہوں، مگر اگر وہ ہوتی تو یہ نہ ہوتا جو اب نصیب ہے۔ اس لیے جن تقاضوں کے پیش نظر اللہ مجھے تیار کر رہا تھا، ان میں ان غلطیوں کا شامل ہونا ایک لازمی حصہ ہے، اس لیے ان پر کوئی غلط نتیجے نہ نکالیں، مگر خدا کی تائید بہرحال میرے ساتھ ہے، رہے گی، اور ہر خلیفہ کے ساتھ جب تک مسیح موعود علیہ السلام کے اعلیٰ مقاصد پورے نہیں ہوتے اسی طرح جاری رہے گی، اور جو شخص اس سے تعلق کاٹے گا اس کا خدا سے تعلق کاٹا جائے گا، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اپنے وفا کے تقاضوں کو کما حق بیان کریں۔ اور ایک اور لطیف بات جو بیان کی گئی ہے اس میں ہمیں بتا رہا ہوں، عبدالصبح خان صاحب نے، یہ آپ نہیں بیان کر رہے، یہ انہوں نے بیان کی ہوئی ہے پہلے۔ ہاں، اس میں یہ بیان ہے کہ عجیب اللہ کی شان ہے کہ 7 جنوری کو 1938 کو حضرت مسلم موعود یہ اعلان کر رہے ہیں، پیشگوئی کر رہے ہیں، اور ماریشس سے 7 جنوری کو اس عالمی پروگرام کے آغاز کا آپ نے اعلان کیا ہے۔ 7 جنوری اعلان پہلے کیا ہے، 7 جنوری کے متعلق بتایا تھا کہ 7 جنوری سے یہ عالمی انتظام جو ٹیلی ویژن کے ذریعے تمام عالم کو مربوط کرنے کا انتظام ہے، یہ شروع ہو جائے گا، تو عین اسی دن وہ پیشگوئی پوری ہوتی ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھیں، میں تو نکما سا لنڈرا سا لڑکا تھا، وہاں بیٹھا ہوتا تھا، اپنے کپڑوں کا بھی ہوش نہیں تھا۔ اکثر
ایک ہاتھ سے شلوار پکڑنی پڑتی تھی کہ بعد وہ نالا ڈھیلا ہو جاتا تھا تو یہ بھی ہوش نہیں تھی. تو لوگ مجھے دیکھ کے ہنسا کرتے تھے کس قسم کا نکم بےہودہ لباس میں پھرتا ہے. لیکن اللہ کی شان ہے، جس کو چاہے جو بنا دے، اور اس کی تائید پھر ایسی کرتا ہے کہ اس کو پھر کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی، وہ آسمان پر چمکتی ہے. مگر یہ تائید دراصل یاد رکھیں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ کی تائید ہے. ان پیشگوئیوں کو پورا کرنے کے لیے خدا نے یہ فضل اتمام سے اتارے ہیں. میں اپنی ذات کو مرکزی نقطہ بتانے کے طور پر پیش نہیں کر رہا، محض بعض لوگوں کے شکوک دور کرنے کی خاطر بتا رہا ہوں کہ اس الہی منصوبے میں جو اول اور آخر طور پر حضرت محمد رسول اللہ کی خاطر بنایا گیا تھا، جو مسیح موعود کے زمانے میں اس کا ظہور مقدر تھا، اس عاجز کو اس کا ایک معمولی ذریعہ بنایا گیا ہے. اس لیے یہ سعادت بھی کوئی کم سعادت نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان معاملات کو سمجھنے اور اپنی روحانی اور علمی تربیت کرنے میں ان امور کو پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.